موجود ہوں. اس وقت رنگ روڈ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے آصف رضا بھائی. آصف رضا صاحب جو ہے ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے اور بہت ہی منفرد قسم کا کام کرتے ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پہ اویئرنیس کے بھی کرتے ہیں ٹریفک پولیس کے حوالے سے. ساتھ ساتھ جو ہے ان سے بات کرتے ہیں. شروعات اس طرح ہو گئی کہ سر سب سے پہلے تو مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ سے شوق تھا. تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب میں پولیس میں آیا تو پھر چونکہ ٹریفک پولیس میں اس طرح ہوتا ہے کہ روڈ میں جو ہے آپ کا زیادہ تر واسطہ جو ہے عوام کے ساتھ ہوتا ہے, ڈیلنگ جو ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے امجد صاحب کہ پشاور میں روز بروز آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. روڈ وہی والے ہیں پرانے والے, اس میں ابھی آپ دیکھتے ہوں گے BRT بھی شروع ہو گئی. تو اگر آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو لازماً گاڑیوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. تو اس وجہ سے ہمارے CTO صاحب جتنے بھی CTO صاحبان آئے ہیں اس نے ایجوکیشن کو ترجیح دی کہ بھائی آپ جو ہے لوگوں کو سمجھائے پیار سے محبت کے ساتھ. ابھی الحمدللہ تقریباً 2025 سٹارٹ ہے اور ہمارے یہاں کے CTO جو ہے وہ ڈاکٹر زاہد صاحب ہے, وہ ہمارے ساتھ خود پروگرام جو ہے اٹینڈ کرنے کے لیے مختلف کالج, یونیورسٹی, اسکول, نرسنگ کالج, ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں, روڈ پر بھی نکلتے ہیں, مختلف اڈوں جاتے ہیں. ہم نے ایک فورس بنایا ہے ٹریفک والنٹیئر فورس. چونکہ ہماری یہاں پر نفری میں کمی ہے تو اس کمی کی وجہ سے ہمارے CTO ڈاکٹر زاہد صاحب نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ اس طرح کر لیں کہ ٹریفک والنٹیئر فورس میں اپنے ساتھ اسٹوڈنٹ کو شامل کر لیں. ابھی الحمدللہ ہم نے 1 سال ہو گیا اور ٹریفک والنٹیئر فورس جو ہے شروع کیا ہے. تقریباً 5000 اسٹوڈنٹ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. آپ کو بھی پتہ ہے ہماری ڈیوٹی جو ہے یہ ایک عبادت ہے, لیکن اگر ہم ایمانداری کے ساتھ کر لیں تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی سینئر آفیسر ہے وہ کہتے کہ بیٹا جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو بے شک اپنی ڈیوٹی کے ساتھ یہ کام بھی کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو الحمدللہ ابھی تقریباً کافی 35 بچوں کو صرف میں نے اپنی طرف سے ایڈمیشن کروایا ہے مختلف اسکولوں میں. اس کی ذمہ داری میں نے لی ہے. جو یتیم بچے ہیں جس کا کوئی بھی نہیں ہے, اس کی والدہ جو ہے صرف دوسرے گھروں میں کام کرتی ہے اور اس کے لیے روزی روٹی کماتی ہے اور صرف اپنے ساتھ سالن روٹی وغیرہ گھر لے آتی ہے, تو وہ تو یہ ساری کتابوں کا خرچہ یا جو ہے کپڑوں کا خرچہ وہ نہیں افورڈ کر سکتی. تو ہم اپنے کچھ دوست سے میرے سٹی آف پولیس پشاور کے ہمارے سینئر آفیسر سے یا کچھ ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ میرے ساتھ پیسوں کے ذریعے نہیں, چونکہ ہمارے سینئر کہتے ہیں کہ پیسے کس سے بھی نہیں لینا, لیکن یہ ہے کہ بکس, کپڑے وغیرہ جو ابھی جس طرح سردی آ رہی ہے ابھی الحمدللہ ہم نے گرم جیکٹ خریدے ہیں اور شوز وغیرہ, موزے, اس طرح کے گرم سویٹر وغیرہ اور کیپ وغیرہ ہے, یہ ہم ان سارے بچوں میں تقسیم کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. سر اگر آپ یہ خود بھی جانتے ہوں گے جب آپ ایک بندے کو کھڑا کرتے اور وہ اس بات پر نہیں سمجھتا تو آپ ضروراً اس کو ڈنڈے کے ذریعے سمجھائیں گے. لیکن ہمیں پشاور کی اگر بات کروں یا خیبر پختونخوا کی بات کروں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں اگر آپ اس کو پیار سے سمجھاؤ گے نا تو یہ اپنے آپ کو بھی آپ کے اوپر مار دے گا. جب پہلی دفعہ ہم نے بچوں کو یہاں پر سمجھانا شروع کر دیا یا جس طرح ڈرائیور وغیرہ ہے اس کو سمجھانا شروع کر دیا تو وہ کہتے تھے یا ہمیں کہ یار جاؤ یار یہ کس طرح کی بات ہو گئی. یعنی ہم کافی تکلیف اٹھا کر یہاں تک پہنچ گئے کہ ابھی ہمارے ساتھ 5000 سے اوپر ٹریفک والنٹیئر بھی شامل ہو گئے. اور آپ یقین مانیں یہ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ کا ذات ہے. تقریباً الحمدللہ 10 لاکھ روپے کے کپڑے اور آٹا وغیرہ یا اس طرح کے شوز گرم یا اور کسی اور بسکٹ وغیرہ جوس سے بچوں کے لیے, یہ تقریباً 10 لاکھ روپے کے میں وہاں پر خود لے گیا. اور الحمدللہ وہاں پر ہمارے ساتھ منیر پولیس کی ٹیم بھی شامل تھی اور ہم نے ان لوگوں پر تقسیم کیا.